يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك. بات جو ہے نوجوانوں کے دلوں کے اندر محبت رسول اجاگر کرنے میں ان کا بہت بڑا کردار ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ جہاں کہیں بھی دیکھیں ان کے پروگرام کے اندر ایک کثیر تعداد جو ہے وہ نوجوانوں کی ہوتی ہے. اور پھر علامہ صاحب کا انداز بیان نرم لہجہ ہے، لیکن ہر آپ کی زبان سے نکلنے والا ہر ایک لفظ جو ہے وہ دل کے اندر اترتا ہوا محسوس ہوتا ہے. سبحان اللہ. اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے، ہر ایک عالم دین جو ہے ایک پھول کی طرح ہے، اس کی اپنی خوشبو ہے. جو بھی بیان کرتا ہے یقیناً اللہ اور اس کے رسول کی بات جب کرتا ہے تو یقیناً اس کے دل کے اندر محبت رسول بھی ہوتی ہے، اس کا اپنا ایک انداز بھی ہوتا ہے. لیکن جو شخص علم کے ساتھ باعمل بھی ہو اور پھر محبت رسول سے اس کا سینہ شرمسار بھی ہو تو اس کی بات جو ہے وہ دوسرے کے دلوں تک جو ہے وہ بڑی جلدی پہنچتی ہے. اور الحمدللہ یہ کمال حاصل ہے علامہ صاحب کو کہ ان کی جانے والی ہر ایک گفتگو، ہر بات جو کرتے ہیں الحمدللہ سامعین کے دلوں کے اندر ضرور جو ہے وہ اترتی ہے. آپ کے جتنے بھی درس ہیں، درس تصوف ہے، درس قرآن ہے، جس حوالے سے بھی جو بھی آپ ان کا بیان سنیں گے اس کے اندر جو ہے وہ ضرور یہ محبت رسول، الفت رسول کا درس جو ہے وہ ضرور موجود ہوگا. میں اب بلا تاخیر ہمارے مہمان حضرت علامہ مولانا محمد رضا صاحب قادری صاحب دعوت برکاتہ القدسیہ، ان کی خدمت میں انتہائی احترام کے ساتھ گزارش کروں گا آپ اپنا بیان جو ہے وہ شروع فرمائیں گے. اب آپ سے گزارش ہے کہ پیچھے ہیں وہ بھی قریب ہو جائیں تاکہ ایک محفل کا جو ہے وہ تسلسل بن جائے. جو ادھر دیوار کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں آپ بھی آگے قریب ہو جائیں اطمینان کے ساتھ، اور پھر جو ہے وہ دل جمی کے ساتھ توجہ کے ساتھ جو ہے جب آپ بیان سنیں گے تو یقیناً اس کا فائدہ بھی ہوگا اور اس کا جو ہے وہ آپ اس کو اس چیز جو ہے وہ آپ کو تعدیق وہ فائدہ بھی دے گی. اللہ آپ کو جزا خیر عطا فرمائے. سبحان اللہ. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم الرؤوف الرحیم. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن. قال الله تعالى وتبارك في شان حبیبه مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ کریم کی ذات بابرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شاشجہاں. اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد رسول رحمت شفیع معظم نبی محتشم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے غیوب مالک رقاب امم فخر عرب و عجم والی کون مقام سیاہ لا مقام سید انس و جان سرور لالا رخاں میّر تاباں سرنشین سبحان اللہ. ماہ خوباں شہنشاہ حسینہ تتمہ دوام سرخیل زہرہ جبانہ سبحان اللہ. جلوہ صبح ازل نور ذات لم یزل باعث تکوین عالم فخر عالم و بنی آدم. سبحان اللہ. غیر بدھا رازدار ما اوحا شاہد ما طغا صاحب علم نشرہ سبحان اللہ. احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خلاف
پیش کرنے کے بعد عالی مرتبت ذی وقار علماء کرام مہمانان گرامی حضرات سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ماہ سیام کی بابرکت گھڑیاں ہیں اور عشرہ رحمت اپنی تمام تازانوں کے ساتھ برکتوں اور رحمتوں کے ساتھ چلتے ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں ہماری روح میں عطا کرے۔ آمین۔ میں اصل معروف طرز کا خطیب نہیں ہوں۔ جو لوگ سوشل میڈیا کے ذریعے مجھے سن چکے ہیں وہ تو سمجھتے ہیں، تو اگر کسی کے ذہن میں یہ ہو کہ کوئی بڑا پاپولر خطاب کریں گے تو پرجوش خطاب کریں گے، شعلہ نوا ہوں گے، تو یہ میرے لیے مشکل ہوگا۔ مجھے صرف تھوڑے وقت کے لیے آپ کی توجہ چاہیے ہوگی۔ میرا خیال ہے کہ اگر ہم توجہ سے بات سننے اور سنانے کا ماحول پیدا کر لیں تو ہو سکتا ہے کہیں بھی کوئی بات میری اور آپ کی بہتری کی ضمانت بن جائے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عمل نصیب آمین۔ فرمائے۔ یہ ماہ سیام ہے اور یہ بابرکت مہینہ اس امت کو نصیب کیا گیا ہے۔ فرمایا گیا کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ماہ سیام میں کیا ہے تو وہ آرزو کریں کہ پورا سال ماہ سیام ہے۔ سبحان اللہ۔ اتنی برکتیں اور اتنی رحمتیں اس مہینے کے دامن سے گزرتی ہیں اور ہمارے قلوب کو مالا مال کرتی ہیں۔ اس مہینے میں ہمارے لیے باطن کے تزکیے کا ایک ماحول پیدا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ روزہ فرض کیا گیا تو کہا گیا کہ تم سے پہلوں پر بھی فرض کیا گیا تھا، اور پھر کہا گیا کہ اس کی فضیلت کیوں کی گئی۔ فرمایا کہ لعلکم تتقون، فرض کرنے کا مقصود جو تھا اس کو بیان کیا۔ صبح سے لے کر شام تک بھوک کاٹنا، پیاس کاٹنا، اس کا کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ یہ کوئی خوراک بچاؤ مہم تو ہے نہیں، اور بلکہ وہ یزاد فیہ رزق المومن، فرمایا گیا کہ مومن کا رزق اس مہینے میں بڑھ جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ نعمتیں اسے نصیب ہوتی ہیں جو عام لوگوں میں میسر نہیں آتی۔ بے شک۔ تو پھر اتنی طویل بھوک اور پیاس کاٹنے کا حکم کیوں دیا گیا؟ یہ ماں گوارا نہیں کرتی کہ میرا بیٹا بھوکا ہے، بیٹا چند لمحوں کے لیے بھوکا ہو اور وہ بھوک سے تڑپے تو ماں اس کا دودھ باورچی خانے میں لے جاتی ہے، تو اتنے لمحے بھی ماں سے مشکل گزرتے ہیں اور وہ بے چین ہوتی ہے۔ وہ لمحے، وہ گھڑیاں اس کے لیے بڑے اذیت ناک ہوتے ہیں، تو وہ بہت جلد اپنے بچے کی بھوک مٹانا چاہتی ہے۔ اس کے سینے میں رب نے وہ تڑپتی ہوئی ممتا رکھی ہے۔ لیکن میں کہا کرتا ہوں کہ سمندر کی پاتال تک تو شاید کوئی پہنچ گیا ہو، لیکن ماں کے پیار کا کنارہ آج تک کسی کو بے شک۔ سبحان اللہ۔ اس کے سینے میں وہ تڑپتی ممتا رکھی ہے، محبت کی وہ کائنات آباد ہے اس کے سینے میں، جس کا دن بدل کیا بدل بھی موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ جذبات، وہ پیار، تو کسی شاعر نے کہا تھا کہ مدت ہوئی میری ماں نہیں سوئی تابش، سبحان میں نے اللہ۔ ایک بار سبحان اللہ۔ مجھے ڈر لگتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بچپن میں میرے منہ سے نکلا تھا اب بھی مجھے رات کو ڈر لگتا ہے، اب میں بوڑھا بھی ہو گیا ہوں، میری ماں اسی وسواس میں رہتی ہے کہ میرے بیٹے کو کہیں ڈر نہ لگے۔ وہ اب بھی میرے بستر پہ پھونکے مار کے سوتی ہے۔ یہ پیار ہے۔ شہر میں آ کر پڑھنے والے بھول گئے ہو اس کی ماں نے کتنا زیور بیچا ہے۔ یہاں کتنے لوگ یہاں تلاشی روزگار میں آئے ہوں گے، ان کی ماں نے زیور بیچ کے ان کے لیے زادرہ اور ان کی ضروریات کو پورا کیا۔
یہ ماؤں کا پیار ہے، خود گیلے بستر پر لیٹ جاتی ہیں اور اولاد کو خشک جگہ پر سینے میں وہ پیار ہے، وہ محبت ہے کہ جس کا کوئی کنارہ ہی نہیں۔ اللہ نے بلکہ کسی کے گھر کے برتن بھی مانجنے پڑے تو ماں بیٹے کی اور بیٹی کے پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے اس مرحلے سے گزر جائے۔ تو ماں کو اتنا پیار نہیں ہے کہ وہ اولاد کے دکھ اپنے اوپر لے لیتی ہے اور بے چین دیکھ کے اولاد کو خود بے قرار ہو جاتی ہے۔ اس کو ایک گھڑی کے لیے بھی چین اور راحت نہیں ملتی جب تک اولاد سکھ میں نہیں آ جاتی۔ تو اس کا ایک ہی جواب ہے کہ ماں اتنا پیار اس لیے کرتی ہے اولاد سے کہ اس نے اولاد کو جنم دیا ہے۔ تو میں آپ سے اس جملے پہ آپ کی توجہ چاہوں گا، جس ماں نے جنم دیا ہے وہ اتنا پیار کرتی ہے، اور جس نے خلق کیا ہے وہ کتنا پیار کرتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس نے جنم دیا ہے اس کے پیار کا ٹھکانہ کوئی نہیں، اور جس نے خلق کیا ہے، جس نے دستے قدرت سے بنایا ہے، پھر وہ بندے سے کتنا پیار کرتی ہے۔ تو ماں گوارا نہیں کرتی کہ میرا بیٹا بھوکا رہے، میرا بیٹا پیاسا رہے۔ تو جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، جو خالق ہے، اتنا گوڑا رشتہ ہے بندے سے اس کا، تو وہ کیسے گوارا کر دیتا ہے کہ میرا بندہ سویرے سے لے کر شام تک بھوک اور پیاس کاٹے۔ یہاں تو آ کے 18 گھنٹے کا روزہ ملا ہے، اتنا طویل عرصہ بھوک اور پیاس کاٹنا کیا مقصد ہے؟ اس بات کو سمجھنے کے لیے ایک بار پھر ماں کی گود میں جانا ہے۔ بیٹا بیمار ہو گیا، ماں اس کو لے کے ڈاکٹر کے پاس چلے گئی۔ اس نے جو دوا تجویز کی وہ کڑوی تھی اور بچہ پیتا نہیں۔ ماں نے اس کو زبردستی لٹایا، اس کا منہ کھولا اور کڑوے سیرپ کے قطرے اس کے حلق میں ٹپکا دیے۔ بچہ چیختا ہے، روتا ہے، تڑپتا ہے، لیکن جو وہ قطرے حلق سے نیچے اترتے جاتے ہیں، ماں کے چہرے پہ تمانیت آتی جاتی ہے۔ یہ ماں تو بیٹے کی آنکھ میں ایک آنسو بھی گوارا نہیں کرتی تھی، اور اب بیٹا تڑپ رہا ہے اور ماں خوش ہو رہی ہے۔ کیا ماں صفات ہو گئی؟ ماں کی ممتا چھن گئی، اس کی محبت رخصت ہو گئی؟ تو جواب نفی میں ہے کہ ایسا نہیں ہوا۔ تو پھر کیوں ماں خوش ہو رہی ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ بیٹا نہیں جانتا، ماں جانتی ہے کہ یہ چند لمحوں کی تکلیف ہے، نتیجہ شفا کی صورت میں برآمد۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، وہ جانتا ہے یہ چند لمحوں کی بھوک اور پیاس ہے، نتیجہ تقوی کی صورت میں برآمد۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی۔ تمہیں اتقاء کی دولت ملے گی، تمہیں تقوی کی دولت ملے گی۔ اب سوال یہ کھڑا ہوا کہ اب بھوک اور پیاس کاٹنے سے تقوی ملتا ہے؟ تو بھوک کاٹ لے گی اور پیاس کاٹ لے گی تو اس سے تقوی مل جائے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے، بلکہ اس کا جواب سمجھنے کے لیے ایک مختصر تمہید سمجھنا ہوگا، اور وہ یہ کہ ہمارے دو دشمن ہیں جو جادہ مستقیم سے ہٹانے کے لیے، راہ حق سے دور کرنے کے لیے دن رات کوشاں ہیں۔ ایک کا نام شیطان ہے اور دوسرے کا نام نفس ہے۔ نفس اور شیطان دو بڑے دشمن ہیں جو ہمیں ہمیشہ راہ حق سے دور کرنے کے لیے مستعد اور فعال رہتے ہیں۔ اور ان دو دشمنوں میں سے بڑا دشمن کون سا ہے؟ جب شیطان بنا تو اس وقت تو کوئی دوسرا شیطان نہیں تھا جس نے شیطان کو شیطان بنایا۔ اب تو یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں کو شیطان نے ورگلایا، جب شیطان خود ورگلایا گیا اس وقت تو کوئی شیطان نہیں تھا جس نے اس کو ورگلا دیا ہو، وہ نفس تھا جس نے شیطان کو شیطان بنایا۔ اندر سے آواز دی، آنا خیر منہ ہو، میں بہتر ہوں۔ تو شیطان کو شیطان بنانے والا نفس ہے، لہذا نفس شیطان سے بھی بڑا دشمن۔ ایک بزرگ تھے، ساری زندگی انہوں نے اپنی زبان پر میں کا لفظ نہیں آنے دیا۔ سبحان اللہ۔ وہ کہتے تھے اس نے شیطان کا بیڑا غرق کر دیا۔ اندر سے آواز دی، آنا خیر منہ، میں بہتر ہوں۔ تو کہا کہ یہ لفظ شیطان کی بربادی کا سبب بنا، تو وہ التزام کرتے اس بات کا کہ اس مفہوم کو ادا بھی کرنا ہوتا تو کوئی بالفاظ دیگر ادا کرتا۔ تو ساری زندگی انہوں نے اپنی زبان پر میں کا لفظ نہیں آنے دیا۔ اچھا، بندے بھی بڑے عجیب ہوتے ہیں، کسی نے کہا لو ان کی زبان پہ یہ لفظ کیوں نہیں آتا، میں جاتا ہوں اور ان کی زبان پہ یہ لفظ آئے ہی آئے۔ چلے گئے، بزرگ تشریف فرما تھے، کہا حضرت ایک مسئلہ پوچھتے ہیں۔ کہا پوچھئے۔
کہا کہ شیطان کو کس چیز نے برباد کیا؟ کہ حضرت آپ تو بولے گے کہ میں نے اس کا بیڑا غرق کر دیا، تو کہوں گا جیسے بھی لبوں پہ نام تو آ گیا۔ تو شیخ بھی بڑے سمجھدار تھے، اہل بصیرت تھے، فرمانے لگے کہ بیٹے نماز کا وقت ہو گیا ہے، نماز پڑھ لیں، سلام پھرے گا تو اس کے بعد ہو گیا۔ خیر نماز پڑھی گئی، سلام پھرا تو خود ہی مخاطب ہوئے۔ کسی نے پوچھا تھا شیطان کو کس چیز نے برباد کیا؟ جواب دینا چاہ رہا ہوں، کس نے پوچھا تھا؟ جھٹ کھڑا ہو گیا، میں نے کہا اسی چیز نے اس کا بیڑا غرق کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نفس ہے یہ شیطان سے بھی بڑا دشمن، نفس پلید چا کیتا اسی اصل پلید تا نہ سے، تو یہ نفس نے بیڑا غرق کر دیا، تو یہ شیطان سے بھی بڑا دشمن۔ شیطان بھی چھوٹا نہیں۔ اس کے بعد میں فرمایا کہ شیطان جاسم علی قلب ابن آدم فاذا ذکر اللہ انسا واذا غفل وسوس، یہ بھی اولاد آدم کے دل پہ قبضہ جما کے بیٹھ جاتا ہے، لیکن شیطان سے بڑا دشمن جو ہے وہ نفس ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ اندر کا دشمن ہے۔ ہمارے دیہاتوں میں چوری ہو جائے نا تو بوڑھے بزرگ بیٹھتے ہیں کہ چور کہاں سے آیا ہوگا، اندازہ لگانے بیٹھتے ہیں، تو ایک نقطے پہ سارے متفق ہوتے ہیں کہ جناب کوئی اندر کا بھیتی ضرور ہے، ورنہ اگر کوئی اندر کا بندہ نہ ہو تو باہر کا آ کر حملہ آور نہیں ہو سکتا۔ تو جب تک یہ نفس ساتھ نہ دے تو شیطان کچھ بگاڑ نہیں سکتا، تو نفس ساتھ دیتا ہے تو شیطان بیڑا غرق کرتا ہے۔ تو نفس کو رام کرنا یہ ضروری ہے۔ اب مصیبت ہمارے لیے یہ ہے کہ اندر والے دشمن سے لڑیں یا باہر والے دشمن سے لڑیں، لیکن اذا جاء رمضان سلسلۃ الشیاطین، سبحان اللہ، جب ماہ صیام آیا تو شیاطین جکڑ دیے گئے۔ سبحان یہ جو اللہ۔ مسجدوں کے پھاٹک کھل گئے، جہاں 2 صفیں ہوتی تھی وہاں 8 صفیں تراویح میں ہو رہی ہیں، یہ شیطان کے بند جانے کی وجہ سے، لیکن اس کے باوجود بھی برائیاں جاری ہیں، یہ نفس کے موجود ہونے کی وجہ سے۔ لیکن آسانی یہ ہوگی، پہلے ناتواں تنہا کمزور جان کا 2 دشمنوں سے مقابلہ تھا، اب مقابلہ 1 to 1 ہو گیا، صرف نفس سے مقابلہ۔ سبحان اللہ۔ اگر شیطان کے چھٹنے سے قبل ہم نفس کو قابو میں کر لیتے ہیں تو شیطان چھٹ کر بھی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، لیکن اگر یہ نفس قابو میں نہ ہوا تو شیطان تو وہاں جکڑا ہوا پیچ و تاب کھا رہا ہے کہ میں ذرا چھٹ لوں، عید کے دن ہی تمہاری ساری کمائی لوٹ لوں گا، بلکہ چاند رات سب کچھ اجاڑنے کی کوشش کرے گا۔ تو اس لیے ہم نے اپنے نفس کا مقابلہ کرنا ہے۔ اس وقت ہماری جنگ نفس کے ساتھ ہے، شیطان تو جکڑا ہوا ہے، اب اس نفس کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ تو ظاہر ہے یہ کسی ماہر سے پوچھیں گے کہ نفس کا مقابلہ کیسے کریں۔ علامہ اقبال علیہ رحمہ نے جس کو اپنا مرشد مانا ہے وہ ہے مولا جلال الدین رومی علیہ رحمہ۔ سبحان اللہ۔ وہ ایک شخص کا پتہ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر تم اپنے نفس کا مقابلہ کرنا چاہتے ہو تو میں تمہیں ایک شخص کا پتہ دیتا ہوں، وہ کتنا اونچا شخص ہے۔ فرماتے ہیں 7 شہر عشق کا اتار گشت ماں دوز اندر ہمیں یک اونچا، عشق کے 7 شہر شیخ فرید الدین اتار گھوم چکے ہیں اور میں پہلے شہر کی پہلی گلی کے کونے پہ کھڑا ہوں۔ شیخ فرید الدین کا پتہ دیتے ہیں کہ نفس خوشی کے لیے میں تمہیں ایک شخص کا پتہ دیتا ہوں، اس سے پوچھئے کہ یہ نفس کیسے مارا جائے گا اور کس طرح اس کو قابو میں رکھے گی، کیونکہ یہ عام آدمی کے پاس کا روک نہیں ہے۔ آج فقیران کسے نہیں ماریا، بابو ظالم چور اندر تھا، تو یہ اندر کا جو چور ہے اس کو کیسے قابو میں کیا جائے گا، تو ظاہر ہے یہ کسی ماہر سے پوچھا جائے گا۔ تو علامہ رومی علیہ رحمہ جو ہے وہ پتہ دیتے ہیں شیخ فرید الدین اتار کا، کہتے ہیں ان سے پوچھئے کہ نفس کو کیسے رام کرنا ہے، اس کو کیسے قابو کرنا ہے۔ حضرت شیخ فرید الدین اتار نے بڑا آسان نسخہ دیا، نفس نتواں عشق الا باسے چیز بات گوئم یادگیرش اے عزیز، کہتے ہیں نفس نہیں مرتا، لیکن 3 اصلیں اگر تیرے پاس ہوں تو پھر نفس کا مقابلہ تیرے لیے بڑا آسان ہوگا اور تیرے ہاتھ سے چڑھ جائے گا، پھر تو اسے چھوڑے گا نہیں۔ وہ 3 اصلیں کون سے؟ خنجر خاموشی و شمشیر جو، سبحان اللہ، تنہائی و ترک رجوع۔ سبحان اللہ، خاموشی کا خنجر، بھوک کی تلوار اور تنہائی کا نیزہ۔ سبحان اللہ۔ یہ 3 اصلیں اگر تیرے پاس ہوں گے تو پھر نفس تیرے قابو میں آ جائے گا۔ تو روزہ بھوک ہے، اس سے نفس خوشی کا طریقہ ہمیں دیا گیا۔ اور حضور نے ارشاد فرمایا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء۔
اے جوانوں کے گروہ، تم میں سے اگر کوئی نکاح کرنے کی طاقت رکھتا ہے، اس کے حالات ہیں، مالی پوزیشن ہے، تو وہ دیر نہ کرے، جلدی نکاح کر دے، اس لیے کہ نظر اور بادشاہی کا محافظ ہے۔ اور اگر تم میں سے فی الحال کوئی نکاح کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے تو پھر شباب ہے، جوانی ہے، تو کس طرح جذبات کو کنٹرول میں کریں؟ کہا کہ وہ کثرت کے ساتھ روزے رکھے، روزے اس کی پارسائی کی حفاظت کرے۔ سبحان اللہ۔ تو بھوک نفس کشی کا ایک مؤثر علاج ہے۔ اور دوسری بات جو ہے وہ خاموشی، خاموشی سے نفس قابو میں آتا ہے، اور جو فوائد خاموشی میں ہیں اللہ اکبر وہ شمار سے باہر ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم دو چیزوں کی مجھے ضمانت دے دو جو تمہارے دو جبڑوں کے درمیان ہے، یعنی زبان، اور جو دو ٹانگوں کے درمیان ہے یعنی تمہاری شرم کی جگہ، تم دو چیزوں کی مجھے ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تیسری بات ارشاد فرمائی کہ تنہائی، اور تنہائی بہت ضروری ہے فتنے والی جگہ سے۔ حضرت شیخ شاہ نقشبند بخاری علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ فقیر کے لیے بہترین جگہ تنہائی ہے، یا پھر اللہ کا گھر مسجد ہے، یا کامل شیخ مل جائے تو اس کی صحبت ہے۔ سبحان اللہ۔ کہا چوتھی چیز سوائے ہلاکت کوئی کچھ نہیں۔ تو اگر میں آپ اپنے نفس کا تزکیہ کرنا چاہتے ہیں، اس کو قابو میں کرنا چاہتے ہیں، تو یہ تین کام ہمیں کرنے ہوں۔ یہ باقاعدہ ایک نصاب ہے، بھوک کاٹنی ہوگی، اور تنہائی حاصل کرنا ہوگی، اور تیسرا کام ہمیں خاموشی اختیار کرنی ہوگی، اور روزہ ان تینوں تقاضوں کو پورا کرنا۔ سبحان اللہ۔ بھوک بھی کاٹیں، اور اگر تم سے کوئی الجھنا چاہے تو فرمایا تو اس سے کہو کہ میں تو صائم ہوں، میں تو روزہ رکھتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور یہ روزہ تمہیں کثرت عبادت کے ذریعے سے توانا بھی کرتا ہے، مضبوط کرتا ہے، یعنی نفس کو کمزور کرتا ہے اور روح کو طاقت دیتا ہے۔ آگے تم 5 نمازیں پڑھتے تھے، اب 20 تراویح بھی ساتھ شامل ہو۔ قرآن مجید کا جو ہے وہ 1 یا 2 رکوع یا 3 رکوع روز میسر تھے، اب تم جو ہے وہ مہینے میں کئی مرتبہ قرآن مجید ختم کر رہے ہیں، 1 مرتبہ تراویح بھی سن رہے ہیں۔ تو یہ روح کی غذا ہے، اور روح طاقتور ہو رہی ہے، اور نفس کی غذا جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے، اور نفس جو ہے وہ کمزور ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو روزہ ایک مؤثر ذریعہ ہے ہمارے لیے نفس کشی کا۔ اور بھی بہت سارے ذرائع ہیں، کیونکہ تنہائی کا جو فائدہ دیا گیا، حضرت بایزید بستانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میں نے نفس کشی کے لیے بہت کچھ کیا، اور میں نے اس کو کھانا بھی نہیں دیا، اس کو بھوک برداشت کروائی، اس کو بہت کچھ دیا، لیکن میں نے دیکھا کہ میرا نفس پھر بھی تگڑا تھا۔ تو ایک دن میں نے پوچھا کہ اے نفس، میں تجھے غذا تو دیتا نہیں ہوں، لیکن اس کے باوجود تو موٹا تازہ ہے۔ نفس کہنے لگا کہ جب تم باہر نکلتے ہو نا بازار میں، تو لوگ جھک جھک کے تمہیں سلام کرتے اور تیرے ہاتھ چومتے، میری غذا مجھے مل جاتی۔ اللہ۔ تو تنہائی اختیار کریں گے تو پھر نفس خوشی حاصل ہوگی۔ اچھا، ماہ صیام میں اللہ تعالیٰ ہمیں ایک اور چیز دیتا ہے جو صوفیہ مراقبات کے ذریعے، محنت کے ذریعے، کوشش کے ذریعے سے حاصل کرتے ہیں، اور وہ یہ مراقبہ کرتے ہیں اور یہ یقین کرتے ہیں کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور یہ ایک ایسا عقیدہ ہے کہ جب روح میں اتر جائے، باطن میں جم جائے، تو پھر بند کوٹری میں بھی جرم نہیں ہو سکتا۔ جہاں کوئی ایجنسی نہیں پہنچتی، جہاں کوئی سیکورٹی کیمرہ نہیں پہنچتا، وہاں یہ عقیدہ پہنچتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى، جو تم ظاہر کرتے تمہارا رب وہ بھی دیکھ رہا ہے، جو تم پوشیدہ کرتے ہو تمہارا رب وہ بھی دیکھ رہا ہے۔ أَرَى صَبِيبَ النَّمْلَةِ السَّوْدَاء، کالی رات کے اندھیرے میں پہاڑوں کے دامن میں غار ہے، غار کے اندر چونٹی کی سوراخ ہے، اس سوراخ میں چونٹی چلتی ہے، اس کے ننھے سے قدموں سے سینہ سنگ کے اوپر جو لکیر بنتی ہے، جو خود زمین سے بھی دیکھنا ممکن نہیں ہوتی، تمہارا رب اس کو یوں دیکھتا ہے جس طرح دیواریں چین کو دیکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ نظر سے کچھ پوشیدہ ہے۔ سبحان اور یہ اللہ۔ یقین جب جم جائے تو پھر انسان کے لیے گناہ مشکل نہیں، ناممکن ہو جاتا ہے، اور یہ ماہ صیام میں اللہ میں یقین دیتا ہے۔ کڑک کی دھوپ ہے، برستی گرمی ہے، زبان کانٹا ہے، حلق خشک ہے، دروازہ بند ہے، ٹھنڈا پانی دستیاب ہے، اور بندہ ایک گھونٹ بھی
پینے کا روادار نہیں ہوتا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. سبحان اللہ. وضو کرتے ہوئے بھی احتیاط کرتا ہے کوئی قطرہ حلق سے نیچے نہ اتر جائے. تو وہ دولت جو مراقبات کے ذریعے صوفیہ حاصل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس دولت کو ماہ صیام میں چڑھ دیتا ہے. سبحان اللہ. بعض کا چھوٹے بچے بھی روزہ رکھ لیتے ہیں تو لمبا دن ہوتا ہے تو مائیں گھبرا جاتی ہیں دوپہر کے وقت، اور وہ بھی بیچارے مرجھا جاتے ہیں. تو مائیں بعض کا ان کو پردے میں لے جاتی ہیں اور کہتے ہیں کہ بیٹے پانی پی لو، کوئی نہیں دیکھ رہا. تو وہ بچے بھی کہتے ہیں کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. تو یہ ماہ صیام کا فیض ہے جو اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کرتا ہے. اور یہ فیض اگر ہم روحوں میں اتار لیں، اپنے اندر جذب کر لیں، تو پھر جو ہے وہ بند کوٹری میں بھی جرم نہیں ہو سکتا. آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ جب سارے دروازے بند کر کے اور بت کے اوپر موٹا کپڑا ڈال کے زلیخا بولتی ہے طلق یوسف اب تو آ جاؤ نا، اب تو کوئی نہیں دیکھ رہا. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا اعلی معاذ اللہ، کہا میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. تو دروازے بند کر کے لوگوں کی نگاہوں سے چھپ رہی ہے اور موٹا کھینچ ڈال کے اس پتھر کے بنے ہوئے جو ہے وہ بت کی بیر دور آنکھوں سے چھپ رہی ہے، اور اس سے بھی تو حیا کرتی ہے جو دیکھ نہیں سکتا. تو جب تو اس جھوٹے خدا سے، جھوٹے معبود سے حیا کرتی ہے، تو کیا میں اس سے حیا نہ کروں جو ساتویں کوٹری میں دیکھتا ہوں؟ سبحان اللہ. پھر اتنی روشنی برسی، اتنا اجالا برسا کہ گناہ کا تصور بھی محال ہو گیا. تو جب یہ یقین ہو جائے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. امام یافعی نے روز الریاحین کے اندر لکھا ہے ایک نوجوان کپڑے کی دکان پہ کام کرتا تھا. ایک خاتون آئی، اس کو دیکھ کے اس کو فریفتہ ہو گئی. تو اس نے ضرورت سے زیادہ کپڑا خرید لیا، گٹی بھاری ہو گئی. تو اس نے مالک دکان سے کہا کہ اس نوجوان کو کہو کہ میری گٹی میرے ساتھ گھر پہنچائے. مالک دکان اس کی نیت سے آگاہ نہ ہو سکا اور اس نوجوان کو ساتھ بھیج دیا. وہ گھر میں داخل ہوئی تو دروازہ بند کر دیا اور حیا سوز لباس بھی اتار پھینکا اس نوجوان کو داخل بنا. وہ نوجوان آگے سے کہتا تھا انی اخاف اللہ، میں تیری بات کیسے مانوں، مجھے رب کا ڈر لگا. سبحان اللہ. مجھے اس تنہائی میں نہیں دیکھ رہا. حضور نے ارشاد فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ تعالی فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، امام عادل وشاب نشأ فی عبادۃ اللہ ورجل قلبہ ولغ بالمساجد ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ. حدیث طویل ہے، صحیح بخاری میں ہے. حضور نے ارشاد فرمایا کہ 7 اشخاص ایسے ہیں قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، ان میں سے 7 اشخاص ایسے ہوں گے جن کو اللہ اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ دے گا. سبحان اللہ. ان میں سے چوتھا شخص وہ فرمایا کہ جس کو کسی نے دعوت گناہ دی، اور دعوت گناہ دینے والی خاتون صاحب منصب اور صاحب جمال تھی اور اس قدموں میں بچنے کے لیے خود بیکار تھا، لیکن اس نوجوان سے آگے سے کہا انی اخاف، میں اللہ سے ڈرتا ہوں. رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ اسے اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ دے گا. سبحان اللہ. کام بڑا ہے لیکن دیکھو صلہ کتنا بڑا دیا. اس نوجوان نے کہا انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں. لیکن اس نے ضد کی کہ اچھا، اس نوجوان نے سوچا کہ آخر جوان ہوں اور شباب کی جولانیاں ہیں اور یہ حسن مجسم ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے قدم ڈگمگا جائے، کیونکہ یہ خطرناک جال ہوتا ہے. جب شیطان ریشمی جال بچھاتا ہے تو بڑے بڑے پھنس جاتے ہیں. حضرت سید عبد المسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 80 سال کی عمر میں تھے، آنکھوں سے نابینے تھے اور زندگی موت کی کشمکش میں تھے، تابی تھے. تو کوئی آپ کا حال پوچھتا ہے تو کہا حضرت سنائیے کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر ہے، شیطان جس روپ میں مرضی آئے میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. لیکن پھر ٹھنڈی آپ بھرتے ہوئے کہا ہاں اگر عورت کے روپ میں آ جائے تو پھر میں کچھ کہہ نہیں سکتا. یہ کون کہہ رہا ہے جو آنکھوں سے نابینا ہے؟ یہ کون کہہ رہا ہے جس کی 80 سال ہو رہے ہیں، 80 سال کے بڑھاپے میں، جو تابی ہے؟ آج ہٹا کٹا اپنی کہتا ہے کہ میری ٹانگیں عورتیں دبائیں تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں اتنا تقدس مار اللہ. دیکھے ماں بن کے جو اہل چمن کی آبرو لوٹے، چمن والوں کے اندر چھوڑ دو ایسے دیکھے ماں. سبحان اللہ. شریعت نے جو حدیں ضابطے دیے ہیں وہ طے شدہ ہیں. انسانی نفسیات، انسانی ضروریات، انسانی کمزوریوں کو ملحوظ رکھ کے شریعت نے حدیں قائم کی. تو اس نے سمجھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں شیطان کے ہتھے چڑھ جاؤں، ابھی تک تو بچتا آ رہا ہوں. اس نے بہانہ کیا کہ میں واش روم میں جانا. وہاں گیا تو اس نے پاخانہ کر کے اپنے بدن پہ مل لیا.
और इसी हालत में बाहर आया तो उस औरत का सारा नशा उतर गया, उसने दरवाज़ा खोल दिया। ये बाहर निकल रहा था तो दिल ही दिल में कह रहा था, मालिक मेरा तन गंदा हो गया, मन तो सफा। सुभान अल्लाह। कायनात का सबसे हसीन चेहरा वो होता है जो जिनसी कालत से महफूज है, जिसने अपने इस जौहर की हिफाजत कर ली और इस अमानत को अमानतदार के हक तक साहब हक तक पहुंचा दिया। उसका बातिन इतना रोशन होता है और अल्लाह ताला तो उसके लिए रूहानी मंजिलें आसान फरमा देते हैं। और जिसने अपने जौहर इस्मत को लुटा दिया तो फिर उसका अंदर इतना मैला हो जाता है कि उसको साफ करना नामुमकिन तो नहीं है, लेकिन बहुत मुश्किल है। इसलिए हमें अपने तकद्दुस की हिफाजत करनी चाहिए। बिलखुसूस नौजवानों से मैं मुखातिब हूँ जो इस माहौल में रह रहे हैं जहाँ बदी तक पहुँचना मुश्किल नहीं है, आसान है। मैं यहाँ आया हूँ तो मुझे इतनी खुशी हुई नौजवानों को मस्जिदों में देख करके और इनके चेहरों पर हुजूर की सुन्नत देख करके और अबाएँ देख करके और उनके इमामें देख करके। और मुझे बार बार अल्लामा इकबाल के वो अशार याद आए कि जो उन्होंने कहा था, ज़े मस्तानी हवा में थी अगरचे शमशीर की तेज़ी, न छूटे मुझसे लंदन में भी न छूटे मुझसे लंदन में भी आदाब साहब थे। तो अल्लाह को सलामत रखे। तो उस नौजवान ने कहा, शुक्र है कि मेरा तन गंदा हो गया, मन तो सुखा रहा। बाहर एक चश्मा था, इमाम याफिल कहते हैं, वहाँ जाकर उसने गुस्ल कर दिया। फिर जब तक जिंदा रहा उसके जिस्म से मुश्क अंबर की खुशबू आई और जब वो फौत हो गया लोगों ने दफन कर दिया, ये खुशबू उसकी कब्र की मिट्टी से तो कोई अपनी इस्मत के जौहर की हिफाजत तो करे। तो ये यकीन जब होता है कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है तो फिर इंसान के लिए गुनाह नामुमकिन और मुश्किल हो जाता है। इसलिए माह सियाम में अल्लाह हमें ये दूध देता है। हम ठंडा पानी नहीं पीते, खाना नहीं खाते कि मेरा अल्लाह देख रहा है, लेकिन इस अकीदे को अपने अंदर जज़ब किया करें। हम खाना नहीं खाते कि अल्लाह देख रहा है, पानी नहीं पीते अल्लाह देख रहा है, लेकिन जब रिश्वत ले रहे होते हैं अल्लाह उस वक्त नहीं दे रहा, देख रहा। जब झूठ बोल रहे होते हैं अल्लाह उस वक्त नहीं देख रहा। जब हमारी सोचें आवारगी का शिकार हो रही होती है उस वक्त अल्लाह नहीं देख रहा। और वो क्या सिर्फ रमज़ान में देखता है, गैर रमज़ान में नहीं देखता। तो ये यकीन जो माह सियाम में हमारे ऊपर बरसा है मींह की तरह, बारिश की तरह, इस यकीन को हम अपनी रूहों में अपने बातिन में उतार दें। और जब बातिन में उतार देंगे तो फिर माह सियाम का एक महीना हमारे अंदर के तज़किये का सामना कर देगा। वैसे तो उलमा ने कहा है कि रमज़ान रमज़ से बना है और रमज़ मौसम ख़ज़ां की उस आखिरी बारिश को कहते हैं कि जो बड़ी मूसलाधार होती है और बागों के अंदर जो दरख्तों के गिरे हुए पत्ते जिसने चमन का हुस्न ख़राब किया हुआ होता है, जब वो बारिश आती है तो वो सारे पत्ते बहा के ले जाती है और चमन सूखा हो जाता है और नई फूलें फूटने लग जाती हैं। तो रमज़ान भी रमज़ान से बना है। तो इसका मतलब ये है कि जब माह सियाम आता है तो सारी बदनियाँ, सारे मैल कुचैल अंदर की गिलासतें और गंदगियाँ सारी बहा के ले जाता है और तकवे के दिल खिलने लगता है। सुभान अल्लाह। तो इस माह सियाम को हम इस ढंग से गुजारे, ना कि उस औरत की तरह जो सूत काटती थी और शाम दिल को बदले, हमारे बातिन का तज़किया करे, हमारे मन की सफाई और सुथराई का सामान करे, फिर रोज़े का भी फ़ायदा होगा। इसीलिए रसूल करीम ने इरशाद फरमाया, मन लम यदा कौल ज़ूर वल अमल बिही फलैसा लिल्लाहि हाजत फ़ी अन यदा तामहु व शराबहु। जिसने झूठ और झूठे काम नहीं छोड़े उसके भूखा और प्यासा रहने की अल्लाह को कोई ज़रूरत नहीं। आज आप कोई भी काम करते हैं तो नतीजा पैदा नहीं होता तो आप सोचते हैं कि कारोबार करें या कुछ और, तो आप कहते हैं मैं क्यों कर रहा हूँ। तो हर साल रोजे रखें और नतीजा पैदा ना हो, हमें सोचना चाहिए कोई कोताही रह गई है जिसकी वजह से जो है वो आज हमें इसके फ़वाइद नहीं मिलते। तो हमें अपने नफ्स की तहजीब करनी चाहिए ताकि शैतान छुट के भी कुछ न कर सके। वरना वो तो बेचुताब खा रहा है कि ज़रा तुम टोपियाँ पहन के जो मस्जिद की तरफ बढ़ रहे हो, तो ईद के दिन तुमसे निपट लूँगा, तो शैतान की तरफ हत्थे चढ़ जाते हैं, उसका शिकार हो जाते हैं। तो ये माह दूध, माह मौसम, माह रहमत, ये मौसम दूध हमारे लिए एक ख़ास करम नवाज़ी का मौसम है। तो इससे भरपूर फ़ायदा करें, हासिल करें। हुज़ूर ने इरशाद फरमाया, मन सामा रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही। जिसने माह सियाम के रोज़े ईमान के साथ और नफ्स के मुहासबे के साथ रखे, अल्लाह ताला उसके पिछले सारे गुनाह माफ़ फरमाता है। कितनी करम नवाज़ी हैं जो अल्लाह ताला इस महीने के दामन में रखी हुई हैं। तो काश हम इस महीने की बरकतों को समेटने की कोशिश करें। जो चंद बातें आपके सामने रखी, जो मुझे जो वक्त बताया गया वो वक्त हो गया,
تو اللہ انہی باتوں کو روحوں میں باتوں میں اتار دے اور آپ سب کو خیر بھلائی نصیب فرمائے، اور جن بزرگوں کے اِیصال ثواب کے لیے آج کی یہ محفل منعقد کی گئی، اللہ ان کی قبر کو روشن منور خوشنودار فرمائے، وآخر دعوانا الحمدللہ۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔